السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے قاری صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی۔ آتے بھائی یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو آج کل یہ پب جی کھیلتے ہیں اور نماز کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، دینی اعمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قاری صاحب ویسے دیکھا جائے تو میں بھی فی الحال پب جی کھیلتا ہوں، لیکن نمازیں پڑھتے ہیں 5 ٹائم۔ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو تو اس میں کیا کوئی شرط وغیرہ لگاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں؟ نہیں، عام تو نہیں ہوتی ہے، ویسے لوگ لگاتے ہیں، لیکن ہم تو اپنا بس ٹائم پاس، کبھی مائنڈ فریش۔ نہیں، تمہارا ٹائم پاس اور مائنڈ فریش یہاں ہوتا ہے، تم نے اپنے ملک کا سوچا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ملک کا کیا سوچے گا یار دیکھو، تم نوجوان ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں تو ملک کا پتہ ہے، انہیں نہیں پتہ نا۔ نہیں، آپ نے ملک کے لیے کیا سوچا ہے؟ آپ نے قاری صاحب، ہم عاطف بھائی کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں، کیا وہ جو بھی ان کی رائے ہوگی۔ بس تم تو ایسے بیٹھے ہو۔ ہاں بھائی واضح بھائی، آپ نے ملک کے لیے کچھ سوچا ہے؟ بس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا سوچا ہے؟ آپ ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے، کوئی آئیڈیاز بھی نہیں ہے، آپ کا ویژن ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ نوجوان، آپ ملک پاکستان کا مستقبل ہے یار۔ کچھ ہوتا ہوں، یہ روڑی صاحب نہ کروا دیتے اپنے محلے والے۔ بالکل یار آپ ڈی سی کو جا کے ملو، ڈی سی کو ملو۔ کون ملتا ہے؟ کیوں؟ وہ ڈی سی میں ملتا ہے؟ ہم کیوں نہیں ملتے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم اسے کیا کہیں گے؟ روڑی صاحب یہی جو ڈر ہے نا، ڈر، حق گوئی نہ اختیار کرنا، اپنے حق کے لیے نہ لڑنا، اپنے حق کے لیے آواز کو نہ بلند کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا وہ ڈی ایم اے والے آتے ہیں، 2 شام آتے بھائی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مظفر گڑھ کے لیے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قاری صاحب، کوئی بندہ وہ کرے جس کے پاس کچھ ہو۔ اب ہم کسی کے پاس جائیں تو ہماری یار تو آپ کوئی کی سنتا تعلیم نہیں ہے ہے، ماشاءاللہ، تعلیم ہماری تو کوئی سنتا ہے۔ کیا تعلیم ہے آپ میں ایم فل کر رہا ہوں، کی؟ ایم فل ماشاءاللہ، اور ماسٹر کس میں کیا ہے؟ ماسٹر انگلش میں۔ آپ قوم کے معمار ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں یار۔ وہ تو ہے، صحیح بات ہے۔ اب یہ دیکھو، آپ ایک اتنا، بندے سے کچھ نہیں ہوتا نا۔ یہ سافٹ ویئر ہاؤس، آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں بیٹھے ہیں آپ، تو اس میں آپ سافٹ ویئر کے حالت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں ملک کی خدمت، تو آپ کریں یہاں بیٹھ کے سافٹ ویئر کے حوالے سے قاری صاحب کچھ نہیں۔ یار۔ ہاں کزن، آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ اس طرف یہ ہمارا ملک جو ہے اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ آج تک کبھی بھی کچھ نہیں سوچا، کیوں؟ سوچنا چاہتے ہیں اس ختم ہو جائے، الٹا یہ اچھی بات ہے۔ کیوں؟ ہاں نا، یار یہ تو غصے میں ہے کزن، آج تو غصہ زیادہ کر رہا ہے کزن۔ موبائل کزن کے سر میں، کزن کے سر قاری میں۔ صاحب دیکھیں، ملک کے بارے میں اس ٹائم سوچنا چاہیے جب ملک آپ کے کچھ ہو۔ ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، آپ کہاں ہے؟ ملک کھا رہی دیکھو ہے، اللہ آپ پاک نے کھا رہی ہے، آپ کے حکمران ملک کھا رہے ہاں ہیں۔ یوں کہو، تو پھر ہم ملک کا میں کیا اللہ سوچیں؟ پاک نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، چاروں موسم ہیں ملک کے اندر، اور ہر ایک نعمت سے ہمارا ملک مالا مال ہے۔ یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، تو اس کی روک تھام کیسے ہوگی کزن؟ میں قاری صاحب ایماندار بننا پڑے گا کس کو؟ حکمرانوں کو۔ ان مگر کو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں کیوں سکتا۔ ممکن نہیں یار؟ یہ ممکن ہر نہیں ہے۔ نہیں، ہر چیز جس کے منہ کو حرام لگ چکا ہو قاری صاحب، اس کو پھر حلال اچھا نہیں لگتا۔ تو یار آپ یہ نوجوان، آپ جائیں ڈی سی صاحب کے پاس کہ ڈی سی صاحب یہ مظفر گڑھ کی حالت ہے، اور یہ بھی میں آپ کو قاری صاحب وہ بھی بتاؤں، تو حرام کھا رہے ہیں نا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو پتہ ہے کون سے ضلع کا جاتا ہے؟ ضلع مظفر گڑھ کا۔ اور رقبے کے حوالے سے سب سے بڑا ضلع پتہ ہے کون سا ہے؟ مظفر گڑھ۔ اور سب سے پرانا ضلع کون سا ہے پاکستان کا؟ اور سب سے زیادہ سہولیات کا فقدان کہاں ہے؟ مظفر گڑھ۔ یونیورسٹی یہاں پہ ہے، میڈیکل کالج ہے، تو ہم نے کبھی آواز بلند کی ہے؟ آئی ٹی یونیورسٹی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے قاری صاحب ماشاء اللہ سے ہمارے جو بھی آج تک ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں، ہیں؟ پہلے تو وہ بنے اپوزیشن کے ہیں،
اور چلو جو حکومت بھی بن گیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ماشاء اللہ سے اجمل خان ٹانڈیا صاحب کو دیکھ رہے ہیں, شروع میں بڑی باتیں تھی, پڑھا لکھا نوجوان آ گیا, یونیورسٹی بنے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ بھی نہیں. یہاں تو گلیاں صاف نہیں ہو رہی ہماری. پھر ہم بندہ کہاں سوچے جب اتنا چھوٹا سا ہمارا اب کیا کریں آپ ہمیں کوئی وہ نہ قاری صاحب متحد ہونا پڑے گا پورے محلے والوں کو. پورے محلے والے نکلیں, ایک ایک بندہ نکلے گھر سے, پھر تو جا کے کچھ ہوگا. اب سارے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں, گٹر میں سے پانی نکلتا ہے وہ گٹر اونچا کرا لیتے ہیں. ہر بندہ سر اگر 50 بندے ڈی سی کے دفتر چلے جائیں کہ یار آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, سمیل اتنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود اس نظام کو درست کرنا نہیں چاہتے. ایک گٹر بند ہوتا ہے, دوسرے میں سے پانی نکلنا, تو قصور تو ہمارا ہے نا. پھر ہم کب اٹھیں یار؟ یہ ہے کہ ایک محلے کا 50 بندہ جا کے ڈی سی کے دروازے کے آگے بیٹھ جائے. ڈی سی نے کام کرنا ہے نا. یہ سر ضلع کونسل کا بڑا پیسہ ہے, شہر کی بڑا پیسہ ہے, تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا. عاطف بھائی کی اور غزن کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمیں متحد ہو کر ان لوگوں کے پاس جا کر دھرنا احتجاج کرنا پڑے گا کہ اٹھو ہمارے کام کرو. ہمارے بسر کے ٹائم لوگوں سے بات کریں آپ انشاءاللہ. یار آپ نوجوان ہیں, آپ ایک ہی گھر کی کلی بچاؤ, مجھے ساتھ لے جاؤ, ایک بندے کو ملو. سب لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے بات کرنا چاہیے. جی قاری صاحب ضرور کرنا چاہیے. کب یہ چیز کرنی ہے؟ میں تو کہتا ہوں آپ بنا لیں, بس کرتے ہیں, یہ مشورہ کرتے ہیں, پھر بناتے ہیں انشاءاللہ العزیز.